السلام علیکم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر. سورہ عمران کی یہ 110 نمبر کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. سمجھے آپ؟ بہترین امت ہے اللہ بول رہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. سمجھا؟ تو بہترین امت ہے اللہ تعالیٰ کیوں فرمائے، اس میں غور کرنا ہے نا. اگر غور کرے تو سمجھ میں آئے گا. لوگوں کو ایسا بتایا گیا کہ تمام امتیں کا معاملہ الگ ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ الگ ہے. غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے نا. سمجھا؟ بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو. اگر یہ کام نہیں کرتے تو آپ بہترین امت نہیں ہو. آپ سمجھا بات؟ بہترین امت اس لیے کہ پیغمبر کوئی اب آنے والا نہیں ہے. اب کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے. آخری امت، اب قیامت قریب ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، خاتم النبی ہے. اس کے بعد کوئی رسول پیغمبر نبی نہیں. سمجھا؟ اور آخری کتاب ہے یہ قرآن مجید. تو تم کیوں بہترین ہے یہ سوچو. آپ اس لیے بہترین ہو کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، پیغمبر والا کام تم کرتے ہو، تو تم بہترین امت ہو. پیغمبر کے نقش قدم پہ بہترین امت اس لیے. اب لوگ کچھ اور سوچ رہے بہترین امت یعنی کہ یہ امت میں آنا ہی بیڑا پار ہے. یہ ذہن بنا ہوا ہے، گمراہی والا سوچ عقیدہ بھرا گیا ہے عالم مفتیوں کے ذریعے. ارے بہترین امت یعنی بیڑا پار ہے، امت میں آ گئے نبی کے بس بیڑا پار ہے. سب گمراہی بات ہے. ایسا ہوتا تو نبی یہ کیوں بولتے امت کے بارے میں؟ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، میری امت کے 72 فرقے جنم، میری امت کے تو بہترین امت ہے. عالم مفتی کو آج معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کیا یہ آیت کا مطلب؟ بہترین امت ہے، بیڑا پار، سب جنتی. نبی کے جتنے امتی سب جنتی. یا یہ ذہن بنا ہوا لوگوں کا، باہر سے بنا ہوا ہے دوسری کتابوں سے. قرآن دیکھو آپ اور نبی کی بات، یہ تو نبی کی حدیث ہے نا. میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے میری امت کے جنم میں. میری امت بول رہے تو نبی کی آیت نہیں سمجھ رہے. نعوذ باللہ سمجھ رہے. لیکن کون لوگ بولے جنت میں آئیں گے؟ نبی 72 جنم میں سوائے ایک کے جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا. تو نبی صحابی کس پہ چلے؟ قرآن پہ. کوئی اور کتاب نہیں تھی نبی صحابی کے ٹائم سے. تو لوگ نے قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، قرآن کی باتیں لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے نبی کو فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سورہ کاف 45. لوگوں کو قرآن سے نصیحت کرو. تو نبی صحابی قرآن پہ گئے، تو ہم بھی یہی کام کریں گے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. قرآن کا پیغام، قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن کی آیتیں پیش کریں گے لوگوں تک. قرآن سے نصیحت تبلیغ کریں گے. دوسری کتاب سے تبلیغ کیے تو مجرم، جرم، پکڑ، جہنم سیدھا. عالم مفتی کی کتاب کو کیا ویلو ہے؟ کیا ویلو ہے ان کی؟ پیغمبر سے بڑا ان کا مقام رتبہ ہے کیا؟ پیغمبر نے لکھے کیا کتاب؟ صحابہ نے لکھے کیا کتاب؟ کوئی بھی کتاب دین کی. سمجھا؟ سب سازش ہے. سمجھو آپ کیا بول رہا ہوں میں. بہترین امت اس لیے کہ نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلے تو بہترین، کیونکہ نبی صحابی لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائے. تو یہی بات بولے نبی نے، میری بات لوگوں تک پہنچاؤ جو میں بول رہا ہوں. میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کی بات بول رہا ہوں. میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. سمجھا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. سمجھا؟ 3 نمبر کی آیت، ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
یوحا 4 نمبر کی آیت، سورہ نجم 3 اور 4۔ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ وہی جو آتی جبریل لے کے وہی کہتا ہے۔ تو قرآن کی بات پڑھ کے سنائے، سمجھا؟ یتلون علیہم آیاتی یزکیہم یعلم الکتاب والحکمہ، سمجھا؟ میرا نبی آیت پڑھ کے سناتا۔ آیت قرآن میں، قرآن کے باہر کہیں آیت نہیں ہے، اٹھا کے قرآن سے لے کے گئے تاکہ ملاوٹ کریں، قرآن میں سے اٹھا کے آیتیں وہاں لے گئے۔ آیت کہیں بھی نہیں ہے دنیا کی کوئی کتاب میں، آیت صرف قرآن میں، الحمد سے سورہ ناس تک 300 پارہ، اس میں ہی آیت ہے، آیت باہر کی کتاب میں ہے ہی نہیں، سمجھا؟ اس میں سے لے جا کے اس میں رکھے۔ یہ تو بہترین امت کیوں ہے؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو برائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ بولا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اللہ کا حکم ہے نا، یہ اللہ کا حکم پہ عمل کرنا۔ پھر بھلائی کا حکم برائی سے روکو، کس کتاب سے کرنا وہ بھی تو بولا ہے، فذکر بالقرآن، اس قرآن سے نصیحت کرو، فذکر بھی، اس سے نصیحت کرو، بار بار آیا ہے، اس کتاب سے لوگوں کو نصیحت، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور کس کے ذریعے ہے، کس چیز سے؟ قرآن۔ تو یہ تو ڈپلیکیٹ کتاب سے نصیحت کر رہے ہیں مسجدوں میں، اپنی عالم کی، محدث کی حدیث سے تبلیغ، حدیث میں ملاوٹ اس سے تبلیغ، عالم مفتی کی کتاب میں ملاوٹ اس سے تبلیغ۔ تو یہ کیا نبی کی سنت ہے؟ کیا نبی کی سنت ہے؟ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری کتاب سے کرو۔ نبی تو نہیں کیے کوئی کتاب سے، تھی نہیں کتاب، وہ خود ہی نہیں لکھے کتاب، نہ صحابہ نے لکھے، تو لوگ نے قرآن سے کیے، تو قرآن سے کرو۔ آج کیا ہے، عالم مفتی مدرسہ جو قرآن کی بات کر رہا وہ گمراہ ہے، آپ سوچو۔ تو یہ سب کون ہے؟ اللہ والے ہیں کہ یہ شیطان کی جیلے ہیں لوگ؟ جو قرآن سے کر رہا وہ گمراہ؟ ہاں کیا بول رہے ہیں عالم مفتی؟ آپ لوگ غور نہیں کرتے، جو قرآن سے دلیل دیا وہ گمراہ، جو قرآن کی بات کیا وہ گمراہ، خارجی سب شیطانی باتیں ہیں سب۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلائے کا مطلب قرآن کی طرف بلائے۔ خالی قرآن، ارے تو خالی قرآن پہ ہی نبی چلے، نبی کا جو طریقہ ہے قرآن پہ چلنے کا اس کو سنت بولتے ہیں، قرآن پہ چلنے کے طریقے کو سنت بولتے ہیں۔ تو کس پہ چلے نبی؟ قرآن پہ چلے، نماز قرآن میں نماز پڑھے، روزہ قرآن میں نبی نے کر کے دکھایا ہے، حج قرآن میں نبی نے کر کے دکھایا ہے، زکوٰۃ قرآن میں نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے، سمجھا؟ جہاد قرآن میں نبی نے کر کے دکھایا ہے، سمجھے آپ؟ یتیموں کو کھانا کھلاؤ قرآن میں نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن پہ کیسے چلے وہ نبی نمونہ ہے، سمجھا؟ ایگزامپل، سمجھا؟ بہترین امت ہے بول کے لوگ کتنے لوگ کو گمراہ کر دیے یہی بات لے کے۔ ارے پہلے کے پیغمبر لوگ دعا کرتے تھے، ایک گڑی ہوئی بات سن لو، آپ سن لو، کبھی نہیں سنے تو ابھی سن لو۔ پہلے کے پیغمبر لوگ دعا کرتے تھے، اللہ ہم کو پیغمبر مت بنا، ہم کو نبی کا امتی بنا۔ ایسا اسٹیج پہ، ویڈیو میں، تقریروں میں ذہن بنایا گیا ہے، تو آدمی سوچنے والا سوچے گا ارے باپ رے، پیغمبر سے بڑا رتبہ نبی کی امتی ہونا، یہ ذہن بن گیا عوام کا۔ جبھی تو ہے جشن منا خوب، تھڑلے سے ڈینگ ڈانگ ہوں ہاں، ڈسکو فسکو، ڈی جے بی جے، کیوں خوشی مناتے ہیں؟ وجہ یہی سب ہے کہ بیڑا پار ہے ہمارا، سمجھے آپ؟ کہ پہلے کے پیغمبر نوز باللہ جھوٹی گڑی ہوئی بات، بڑا مقام پیغمبری کا ہے کہ امتیوں کا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پیغمبر کی امتیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے کہ پیغمبر کا بڑا مقام ہوتا ہے؟ امتیوں کے پاس فرشتے تو نہیں آتے ملتے بات کرتے، پیغمبر کے پاس فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، 600 بازو ہیں، پر ونگس اڑتے ہیں ایک دم، ایسا پر ایسا پھیلا دیے تو آسمان ہی نہیں دکھے گا، اتنا زبردست۔ تو پیغمبر کا بڑا مقام ہے کہ امتیوں، لیکن ذہن میں ایسا ڈالا گیا کہ جھوٹ بات کہ پیغمبر لوگ دعا کرتے تھے اللہ ہم کو امتی مت بنا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مت بنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا. یہ سب گڑی ہوئی بات. بھائی آپ کے پاس آئی کہاں سے سب باتیں؟ چلو قرآن میں دکھا دو آپ میرے. پیغمبر ایسا بولے پہلے کہ ہم کو پیغمبر مت بنا, نبی کا امتی بنا. کہاں سے آئی آپ کے پاس یہ بات؟ دلیل دو نا. خالی منہ سے بول دیا, اب کتاب چھاپ دیے ہوئیں گے, وہ کتاب میں ہوئے گی تو کیا وہ کتاب کی گارنٹی ہے بات مانی جائے گی؟ عوام سوچ رہی ہے سب سن کے, ارے اور ایک بات گڑی, نبی نہ ہوتے تو دنیا نہیں بناتا. یہ بھی گڑی بات ہے. کہاں لکھا ہے بھائی؟ آپ لوگ تک کہاں سے بات آتی ہے؟ آپ کے بعد بھی لگتا ہے فرشتے آ کے سب سمجھا رہے علی مفتی کو, تبھی کتاب میں سب آپ لوگ لکھ کے بھیج رہے. ایسا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ بول بھی سکتے, بولتے بھی ہوں گے کہ فرشتے ہمارے پاس بھی آتے وہی لے کے. کہاں سے لائے یہ سب باتیں؟ نبی نہ ہوتے تو دنیا نہیں بناتا, نبی کو نہیں پیدا کرنا ہوتا تو دنیا نہیں بناتا. یہ سب بھیجے میں ڈالی گئی ہے. تبھی تو دھڑلے سے جشن مناتے میلاد النبی, کیونکہ یہ سب ذہن میں ہے. نبی بیڑا پار, نبی کی امتی میں آگے ختم, جنتی ہم, سرٹیفکیٹ مل گیا. بات ہے غلط. نبی کی بات رد کر رہے ہیں نا. نبی بول رہے میری امت جہنم میں جائے گی 72 سوائے ایک کے, 73 میں سے 72 جہنم میں. اب سمجھ میں آ رہی کہ نہیں میں جو سمجھا رہا ہوں؟ بہترین امت. ارے بہترین امت اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو. یہ کام کرتے ہو تو بہترین امت, ورنہ جہنمی ہے تم, اور بہترین امت بھی نہیں ہو. بہت غور کرنے کی بات ہے جو سب بتا رہا ہوں میں, سمجھے آپ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پڑھو ترجمہ. اللہ ہی بول رہا ہے, نبی بھی بول رہے ہیں, اللہ ہی بولا ہے کہ بولو لوگوں کو. والعصر, قسم ہے عصر کی, تمام انسان خسارے میں. نبی کے امتی کو بول رہے ہیں نا, نبی کی وحی آئی, بولو تمام انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں, الا الذین آمنوا, جو لوگ مانے اللہ کی بات, ایمان لائے. ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی سب بات ماننا, سب بات ماننا, آدھی ماننا آدھی نہیں. جو لوگ ایمان لائے اللہ کی بات پہ, آمنوا وعملوا الصالحات, اور نیک عمل شرط ہے. پڑھو والعصر کا ترجمہ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو نیک عمل کیے. ماننے کے بعد شرط ہے یہ نیک عمل. خالی مانے ہاں عمل نہ تو پھر گئے سیدھا جہنم. جھوٹا منہ سے ہاں, عمل سے نہ, جھوٹا, جھوٹے پہ لعنت, سیدھا جہنم. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, جو حق بات پیش کی, حق بات بتائے لوگوں کو. تمام انسان خساروں میں صرف وہی لوگ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کی, اور حق بات پہنچائے لوگوں تک. وتواصوا بالصبر, اور تکلیف آئے, مصیبت آئے, حق بات بولنے میں تکلیفیں بہت آئے گی. ملاوٹ دیں گے تو سب خوش, حق بات بولیں گے تو پھر تکلیفیں بہت آتی, پریشانی, رشتہ دار, دوست, پڑوسی, محلہ, سب دشمن. حق بات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو حق بات بولے تو مصیبت تکلیف آئے تو صبر کریں. صبر کی تلقین دیں گے لوگ کہ بھائی صبر کرو, کوئی بھی معاملات میں صبر کرو. تو یہاں پریشانی آئے گی, حق بات بولیں گے تو یہ سب آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ نبی اللہ بول رہا ہے کہ تمام انسان خسارے میں. نبی کے امتی کو بھی بول رہا ہے اللہ. نبی بھی بولے میرے امت سب جہنم میں جائے گی سوائے ایک فرقے, ایک گروہ کے. وہ بھی نبی بول رہے حدیث میں, یہ قرآن میں ہے کہ تمام انسان خسارے میں, لیکن جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کیے اور حق بات پہنچائے. حق بات پہنچانا, حق کیا ہے؟ قرآن حق. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, سورہ بنی اسرائیل کی آیت 81. کہہ دو کہ سچ آ گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ, ابھی پڑھا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق مطلب سچ, حق کا عربی لفظ ہے, اس کا اردو میں سچ, ٹروتھ انگلش, سچ. تو سچ آ گیا بول رہے اللہ. سچ کیا ہے؟ قرآن. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, باطل یعنی جھوٹ. سچ آ گیا, جھوٹ مٹ گیا. جھوٹ کو تو مٹنا ہی ہے. جب آپ سچ لیں گے, قرآن کی سب باتیں سچ ہے, تو آٹومیٹکلی جتنی تقریریں, جتنی لیکچر, جتنی گڑی ہوئی حدیث, سب ریجیکٹ ہو جائے گی. لیکن حق بات کیا؟ قرآن. تو یہ ذہن بنایا گیا نبی کے امتی ہے نہ بیڑا پار. پیغمبر لوگ دعا کرتے تھے کہ امتی بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی جھوٹ بات ہے. تو یہ سب ذہن بن گیا آدمی کا. اب وہ کائے کو نماز پڑھے گا, کائے کو نیک بنے گا, کائے کو شریف بنے گا, کیوں مارے گا سب کو جھوٹ,
کس کا حق مار رہا ہے, کس کا گھپلا کر رہا ہے, کہیں ملاوٹ کر رہا ہے, کہیں لون لے رہا ہے, نماز پڑھے نہیں پڑھے خاندانی نبی کی امتی ہے, یہ سب ذہن بنا ہوا ہے. اسی لیے تو بہت جشن دھوم دھام سے مناتے, 12 وفات کا جشن مناتے, کیونکہ سوچ رہے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ نبی نہیں بچا سکتے, پتہ چل جائے, قرآن کھولتے نہیں تو پتہ کہاں سے چلے گا. علی مفتی کی تقریر پہ کہ سب جنتی نبی کی امت, ارے عقل نبی بول رہے سب جہنمی میرے امت کے فرقے 73 بنیں گے, نبی کی امتی ہے نا, سب جہنم میں جائیں گے بولے. تو آپ نبی کی بات کہاں تو اڑا دے رہے, سمجھ رہے نہیں, کہاں کچھ عالم کچھ بول رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے میں کس کی بخشوا سکتا ہوں, سفارش کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. نبی کو پتا ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہے, عالم مفتیوں کو اور آپ عوام, نبی کو پتا ہے نا بھائی ہر چیز کا علم. نبی بول رہے بیٹی فاطمہ, پھوپھی صفیہ سن لے, اوریجنل حدیث بخاری کی, سن لے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن. دنیا میں جو مانگنا ہے حیات میں مانگ لے, وہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, تیرا عمل تیرے کام آئے گا. تو نبی کو نہیں معلوم ہے کہ میں بخشوا لوں گا, میرے امتی ہے, میری بیٹی, میرے پھوپھی, سب معلوم ہے. اصل بات یہ ہے, آپ لوگ کو دھوکا چکما بھٹکایا جا رہا ہے, سمجھے آپ, سمجھیے آپ. بہت بھاری باتیں, یہ سب باتیں آپ کو نہیں ملے گی, بولتے بھی نہیں ہے نا. ایسے ہی 2 4 5 اگر رہتے پردے پہ ایک دم تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے نا. لیکن آپ قرآن کھولو, آپ کے گھر میں تو ہے نا, جو باتیں میں بول رہا ہوں آپ کو دیکھ لو قرآن سے, سمجھ میں آ جائے گا آپ کو صحیح کیا غلط کیا. بہترین امت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام کرو پیغمبر والا, لیکن دوسری کتاب سے نہیں, سیدھا جہنم ہے دوسری کتاب سے کیے تو. ملاوٹ ہے نا, ملاوٹ کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے, اللہ بولا, سمجھے. قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے, اور نبی نے اسی سے لوگوں کو تبلیغ کیا. اللہ کا حکم بھی ہے قرآن سے نصیحت کرو, ترجمے سے پڑھو, معنی سے پڑھو, اپنی زبان میں قرآن پڑھو. اللہ کے آرڈر پرمیشن ہے, اپنی زبان میں پڑھو. ہم نے جتنے رسول بھیجے اپنی قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ وہ ان کو صاف صاف کھول کے بتائے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 4. تو اپنی زبان میں پڑھو, اللہ کی طرف سے اجازت. ہر پیغمبر الگ الگ زبان میں تھے, سب عربی نہیں تھے, کوئی ہبرو, کوئی عبرانی, کوئی الگ زبان میں پیغمبر لوگ تھے, کتابیں بھی الگ زبان. سمجھا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.